بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو راستے میں فورتھ سکائی کے اوپر ایک اینجل سے رسول کی ملاقات ہوئی. بڑا 2 منٹ کا واقعہ، لیکن اس میں آپ وہ عمل کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں. ایک ایسا اینجل تھا کہ جس کے دیکھیے اینجل کے بارے میں یہ ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ کہ یو کیناٹ ہوتے کیسا ہے. کتابوں میں کہ جبرائیل کا ایک ونگ مغرب میں، ایک ونگ مشرق میں، ایسٹ ویسٹ، اتنا بڑا ہوتا ملک یہ اللہ کی عجیب کریشن ہے، یہ عجیب کریشن. تو اس میں ایک اینجل کو دیکھا کہ ہیوج پرسنالٹی ہے، ویری ہیوج، اور اس کے 1000 ہاتھ ہے. ہمارا ایک ہاتھ ہے نا، یہاں سے لے کے آتے ایک ہاتھ، اس کے 1000 ہینڈز. ہر ایک ہاتھ پہ 5 انگلیاں ہیں، ہمارے 5 فنگرز ہیں، اس کے 1000 ہوں گے. ایک عجیب کریشن تھا اللہ کا. ایک ہاتھ ادھر ہے، 1000 ہاتھ ادھر ہے، 1000 ہاتھ، اور اس پہ فنگرز ہیں. اللہ کا رسول تو جانتا تھا، چلتے چلتے رک گئے. اس نے سلام کیا سرکار کو. اللہ جواب دیا، جواب دے کے پوچھا ہاؤ آر یو، کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر اینجل کے کام ہے. ہر فرشتہ آپس نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے گوسپ کر رہا، نہیں. ہر فرشتہ کام کرتا ہے، ہر فرشتہ تسبیح کرتا ہے. معصومین نے تسبیح کی، جو فرشتوں نے تسبیح. تو اللہ نے کے رسول نے اسے پوچھا، اس اینجل سے، کہ تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اب آپ سنو غور سے. اس نے کہا یا رسول اللہ، آسمان جتنی بارش ہوتی ہے، رحمت، آسمان سے جتنی رحمت نیچے آتی ہے بارش کے شکل میں، جتنی ڈراپس آف واٹر جتنے نیچے آتے ہیں، وہ سارے ڈراپس آف واٹر کا حساب میرے پاس ہے. میں پورا کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ آج تک نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک، آج تک جتنے آئے، جتنے ڈراپس آف واٹر گرے نیچے، اس کا حساب میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ جتنا بارش ہوئی ہے اس کا ساری رحمت میرے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بالکل ایسی رحمت بھی ہے اللہ کی کہ جس کے پاس تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا اس کو؟ پلیز غور سے سنو. کوئی ایسی رحمت بھی ہے کہ جس کو تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ہاں ہے. جب مسلمان، جب مومن آپ کے اور آپ کی اولاد پہ درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، جب درود پڑھتے ہیں تو آسمان سے اتنی رحمت نازل ہوتی کہ میں جو ڈراپس آف واٹر میرے پاس حساب ہے، کیلکولیشن ہے، لیکن میں وہ رحمت کا حساب نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ثواب کیا ہے صلوات پڑھنے کا. میکسیمم تو میکسیمم بہترین عبادت میں بہترین عبادت، really if you want to get close to معصومین، اگر تم چاہتے کہ تمہارے سارے ایشوز دور ہو جائے، تم چاہتے کہ تمہارے پرابلمز دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو، اسی لیے حکم ہے کہ ہر دعا سے پہلے صلوات پڑھو. before you ask Allah just recite 1 time 2 time 3 time 4 time 5 time صلوات، اس کے بعد دعا مانگو اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھو. اس کا عجیب ثواب ہے دوستو. اگر کوئی شخص اگر ثواب صرف لینا چاہتا تو درود پڑھو. even when you go to cemetery، when you go to graveyard، وہاں بیٹھ کے بھی اپنے باپ ماں کی لحد پہ بیٹھ کے بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے کہا کہ 24/7 کچھ نہیں کر سکتے. اس صلوات کا بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ آپ کو مصلی پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وضو سے رہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بہت اچھا ہے اگر وضو سے ہے، مصلی پہ بیٹھنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، ٹرین میں جا رہے، کوئی کام کر رہے، آپ جسٹ ریسائٹ صلوات اور اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خدا اللہ کی کیسے نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نبی ہمارے رسول کی ملاقات ہوئی اس ملک سے، اور اس کے بعد اللہ کا رسول سیدھا جبرائیل کے ساتھ، اور اس نے اس لہجے میں، اس ٹون میں مجھ سے بات کی کہ جو آواز کو دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. کتنا عجیب جملہ ہے نہیں؟ اس لہجے میں، اس ٹون میں بات کی. when he started his conversation، اس نے وہ آواز میں بات کی. اللہ متکلم ہے کہ جو آواز میں دنیا میں سنتا ہوں تو سکون ملتا ہے. تو سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کس کی ہے، کیسی آواز، اللہ کی آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا میں خالی شاعر کے 2 مصرے پڑھ رہا. اللہ کا رسول کہتے کہ اس نے بات کی تو دل کو سکون مل گیا. دنیا میں بھی جب میں یہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. تو مسلمانوں نے پوچھا وہ آواز کیسی ہے؟ شاعر نے کہا غور سے سننا. اس نے کہا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. آپ سمجھ لیں میری بات؟ تو یہ
حبیب ہے جس کو اللہ نے بلا کے اپنی نشانیاں بتائی. یہ فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں. خلیل اس کو بولتے ہیں جس کو دوست. جناب ابراہیم خلیل ہے. اچھا اب ہسٹری آف جناب ابراہیم سنو. یہ ایک انٹروڈکشن تھا, پہلی بدی سے بتا رہا تھا. جناب ابراہیم آج جو ہم حج کرتے ہیں وہ ایک سنت ہے, یاد رکھو. جناب ابراہیم کی جو برتھ ہوئی ہے, ولادت جو ہوئی, تو کوشا ایک جگہ تھی عراق میں, کوفے کے پاس. کوفہ جو شہر ہے, کوفہ سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے. کوفہ شہر میں کوئی شہر کے قریب کوشا ایک جگہ تھی کہ جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں جناب ابراہیم کی پیدائش ہوئی. ولادت سے پہلے اب واقعات سنیں آپ. نبی ابراہیم کے زمانے میں ایک بہت جابر بادشاہ, بڑا ظالم بادشاہ, اس کا نام تھا نمرود. نمرود کی پوری دنیا میں حکومت تھی. پوری دنیا میں جو حکومت تھی نا, اس وقت کی نون ورلڈ کا مالک کون تھا؟ نمرود. نمرود یہ شداد پہلے اور سیکنڈ نمرود ہے. شداد کا واقعہ میں نے اشیاء اول میں سنایا تھا. نمرود جو ہے یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ لاکھوں لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. لاکھوں, پوری اس وقت کی نون ورلڈ اس کو سجدہ کرتے, اور اس کو وہ اپنے آپ کو